وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان الحمدللہ قسط نمبر 111 ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات کا جائزہ چل رہا ہے۔ 2 پروگرام اس سے پہلے ہو چکے ہیں، 109 اور 110 میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں کافی آیات کا، کافی موضوع الحمدللہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا اس میں جو ہم نے سنا تھا آپ لوگوں نے اور میں نے جو کہا تھا، اس میں کتاب والے جو ہیں اور ہم دونوں کی کتنی مماثلت ہے، انہوں نے کیا کیا اور آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اس پر کافی لمبی بات ہوئی۔ الحمدللہ جو بھی ان کی مسائل تھے بنی اسرائیل کے، ان کی گروہی برتری، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہترین ہیں۔ آج امت مسلمہ بھی سمجھتی ہے کہ باقی سارے تو جو ہیں یہ تو جہنم میں جائیں گے، ہم ہی جائیں گے۔ پھر ان کے دعوے اور پھر اسی طرح ان کا دین پر عمل کرنا، کچھ حصہ لے لینا کچھ نہ لینا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا۔ اب جو ایک اور مسئلہ جو ہمارا درپیش ہے، اس کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید۔ کتاب کو تو دیکھتے نہیں ہیں، تو باپ اور دادا کی اندھی تقلید کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اصل سمجھتے ہیں کہ جو باپ دادا کا دین تھا اسی کو لیا ہوا ہے۔ یہی مسئلہ تھا قریش کے ساتھ۔ وہ اپنے باپ دادا کی رسومات اس دین کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ باپ دادا کے دین سے ہٹ جائیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر دین کے کتنے قریب ہے یا دور ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس گھر میں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں پر دین پر صحیح امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، عقائد کے لحاظ سے کیا واقعی ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی قرآن اور سنت میں ہے کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر سمجھ کر سوچ سمجھ کے ساتھ شعوری طور پر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں ہے۔ کیا ہم صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے بائی برتھ تو بس ہم نے سمجھ لیا کہ اب ہم مسلمان ہیں، جو باپ دادا کا طریقہ پایا، چاہے وہ باپ دادا ہدایت پہ نہ ہوں، چاہے وہ غلط طریقے پہ ہوں، ہم بھی اس کو اپناتے چلے گئے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 170 سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس دین کی طرف اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ سورہ المائدہ میں یہ آیت آتی ہے کہ اتباع کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اسی چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ چاہے ان کے باپ دادا کوئی عقل نبی نہ رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوئیں، نہ بہت ہدایت پر ہوں، تب بھی کیا انہی کی اندھی پیروی کی جائے گی، اندھی تقلید۔ یہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، یقین جانیں۔ میرا باپ کیا کرتا تھا، کس دین پہ تھا، میں بھی اسی پہ ہوں۔ اگر وہ صحیح تھا تو الحمدللہ صحیح ہوں، اور اگر وہ غلط تھا تو اب اس کے پیچھے نسلیں اسی طرف چل پڑیں گی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور شعوری طور پر مسلمان ہونا ہے۔ جب معاشرے میں اللہ کی کتاب کی پیروی نہ ہو، اور جب لوگ اپنے باپ اور دادا کے دین پر ہوں، جب ہم شعوری طور پر مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ ہم بائی برتھ مسلمان ہوں گے، تو کیا کیا مسائل آئیں گے۔ پھر معاشرہ اس طرف جائے گا جو کفر کی طرف لے کے جانے والا ہے، یعنی کفر کی طرف جائے گا معاشرہ۔ جادو کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے 7 مخلص چیزوں سے بچو، ان میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ جادو انسان سمجھتا ہے کہ اس کا، کیونکہ یہ شرک ہے نا، وہ اس کا اعتقاد اللہ کی بجائے جادو پر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے مسائل شاید جادو سے حل ہوں گے، اللہ سے نہیں ہوں گے۔ چاہے کوئی پامش ہو، ہاتھ دکھانا، یہ ستاروں کی مدد سے کچھ سمجھنا کہ جی یہ میرے ہو رہے ہیں، جی میرے ستارے یہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ناجائز ہے اور شرک کی طرف لے کے جانے والا ہے، کفر کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب بخت نصر جو ہے ان کو قیدی بنا کر لے گیا، اب
قیدی جو ہوتا ہے اس کی اپنی تو کوئی اوقات ہوتی نہیں، کیونکہ وہ جا کے نئی نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر انفلوئنس ہوتا ہے جس قوم کے وہ قیدی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پر انفلوئنس کس نے کیا؟ ہم پر انفلوئنس کیا جب انگلینڈ سے انگریز آئے بڑے صغیر میں، تو انہوں نے کیا، ہم آج بھی انہی کے طرف چل رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمیں انفلوئنس ملا وہ ہندوؤں سے ملا کہ ان کی شادی بیاہ، ان کی جو چیزیں، یہ میوزک وغیرہ، بجانا گانا، یہ سب کچھ ہم نے ان سے لے لیا۔ وضاقتہ دیکھ لیں، ہمارا رہنا سہنا دیکھ لیں، ہمارا سب کچھ دیکھ لیں، ہمارے ہیروز کون ہیں؟ وہ یورپ یا امریکہ۔ اور ہمارا تمدن کن سے مل رہا ہے؟ ہمارے جو رسومات ہیں، 8 فنکشن مائیوں شادی میں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایک ولیمے کا فنکشن ہے جو ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ دوسری رسومات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ اب آیت نمبر 102 لے لیتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ پھر انہوں نے پیروی کی، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، جب غلام بن گئے۔ غلاموں کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب تو ناقص ہی ہے، کہ یہ اس نے کیا کرنا ہے، بس ہم اللہ اکبر کس طرف چل پڑتے ہیں؟ پھر دوسری چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پیروی کی ملک سلمان بابل میں، جب یہ قیدی آ گئے تو کس کی؟ شیاطین کی۔ وما کفر سلیمان، اللہ فرمانے سلمان نے تو کفر نہیں کیا تھا علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیاطین جو تھے اس وقت بھی انہوں نے کفر شروع کر دیا تھا، جادو شروع کر دیا تھا ان کے بعد، کیونکہ جن آپ کے قابو میں تھے۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں جو جادو پہ لکھی گئی تھی ان کو کہیں رکھوا دیا تھا، دبوا دیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کیا کیا؟ ناس السحر، کہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے بھیج دیے بابل شہر میں پھر اپنے 2 فرشتے، ہاروت اور ماروت۔ دیکھیں جب انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے نا، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ واپس بھی نہیں پلٹنا چاہ رہا ہوتا اور اسی میں مگن ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا ایک قانون چلتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، تو اللہ پھر ان کو سرکشی میں اور آگے بڑھنے دیتے ہیں کہ جاؤ پھر اگر تمہیں یہی چاہیے تو یہ لے لو، اس لیے فوراً پلٹ رہا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اللہ نے بھیج دیے۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ دونوں نہیں سکھا رہے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے تھے دونوں، اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ کہنے کے بعد سن رہے تھے لیکن لوگ ایسے مگن تھے، کوئی فرق نہیں پا رہا تھا۔ فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، جادو کفر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، کیا کرتے تھے؟ ایسے جادو سیکھ رہے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، تفرقہ ڈال دے۔ آج بھی کتنے اشتہار لگے ہوئے ہیں، محبوب آپ کے قدم میں، اب محبوب چاہے کسی کی بیوی ہو قدموں میں آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنا۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مسلم شریف کی کہ شیطان جو ہے نا ابلیس، وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، پھر اپنے کرندوں کو بھیج دیتا ہے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے، پھر لوگ آتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلے۔ کوئی آگے کہتا ہے میں نے فلاں جگہ قتل کروا دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تشریح بیان کر رہا ہوں حدیث کی۔ کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ شیطان کہتا ہے تو نے زبردست کام کیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اب 2 خاندانوں کے درمیان تفرقہ پھیلے گا، 2 خاندان ایک دوسرے کی غیبتیں کریں گے، ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے۔ بہرحال ٹائم نہیں ہے اتنی زیادہ بحث کا، اتنی اس پہ۔ اب جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ بڑا ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، جو بھی کمزور ایمان والے ہیں ان سب کے لیے۔ میں نے اس لیے بھی اپنے آپ کو کہ ہم بھی سمجھتے کہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ کسی ایک کو بھی ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کے حکم کے۔ اللہ چاہے تو نقصان ہوگا۔ اللہم لا مانع لیما اعطیت ولا معطی لیما منعت، کہ نماز کے بعد دو صحیح باری کی دعا ہے کہ اللہ جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے اسے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ سوار تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا اے لڑکے جان لے،
تو اللہ کے حقوق کو پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جان لے پوری دنیا مل جائے تجھے نقصان پہنچانے پہ راضی ہے اور اللہ کا عزت نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اور اللہ کا عزت نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتی. صحیفے لکھ دیے گئے، قلم خشک ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا چاہیے ہمیں؟ اس کے بعد کون سی گارنٹی چاہیے جب اللہ اور اس کا رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ ان سے وہ سیکھ رہے تھے جو ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، کوئی نفع نہیں پہنچتا. جب جادو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں نا، جو جادو کرتے ہیں کوئی نفع نہیں پہنچاتا. جادوگروں کے حال تو دیکھیں کیا حال ہے ان کے، اور جو کروا رہے ہیں ان سے ان کے کیا حال ہے. ہر وقت بے چین ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جاتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ہاں لیکن ان کو ایک چیز کا علم ہو چکا تھا کہ جو بھی یہ خریدے گا نا، جادو خریدے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بہت برا تھا جو اپنے لیے پسند کیا، خریدا، یعنی ایمان دے کے کفر لے لیا. ہاں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش کہ ان کو علم ہوتا، کاش کہ ان کو علم ہو جائے، یا کاش ہم کو آج علم ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ تھا ان کا حال. آج امت مسلمہ سوچا کہ کیا ہمیں کو فرق ہے ان میں؟ بالش برابر بالش، ہاتھ برابر ہاتھ، ایک جوتا جیسے دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے. بالکل دیکھ لینا آپ، اسے الٹے کریں تو دیکھیں کہ کیا کیسی مشابت ہے. الٹا کر کے پتہ چلتا ہے تھوڑا سا، اور نہ تو ایک دوسرے کے مشابت. اگر وہ گو کے بل میں گھسے گئے تو تم بھی گھسو گے. سب کچھ وہی تو چل رہا ہے، کوئی چینج تو نہیں ہوا. اللہ کا قانون بھی وہی چل رہا ہے. ان کو سب سے پہلے مار پڑی، کس سے پڑی؟ ان کو مار پڑی سب سے پہلے ٹائٹس رومی نے ان کو تباہ کیا. کتنے لاکھوں کے حساب سے یہود قتل ہوئے. پھر بخت نصر آیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اس شہر کی، اور کتنے قتل کیے. ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی تھی اس جگہ پر، اور کتنے قتل کیے. اور پھر اس کے بعد کتنے جو ہے اپنے ساتھ غلام بنا کے لے گیا. اور پھر جو 1945 میں ہوا جرمنی میں. اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ نے ان پہ ان کو فضیلت دی تھی، اور آج ایز اے مسلم ہم پہ جو فضیلت ہے، اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. برما میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں دیکھ لیں آج سب سے سستا خون تو ہم مسلمانوں کا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اب میں اس بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اس آیت کے ساتھ. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. اللہ فرما رہے ہیں یہ تو ایک امت تھی جو گزر چکے ہیں، جن کا تمہیں حال بتایا گیا. لہا ما کسبت. ان کے لیے تو وہی کچھ تھا جو انہوں نے کمائی کی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے نہیں پوچھا جانا مجھ سے اور آپ سے کیوں انہوں نے کیا کیا تھا. آج کتنی سوشل میڈیا پر بحث ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. صحابہ کے نام پر کیسی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے نام ہیں، میں کسی کا نام کیا لوں، اور کیا بولتے ہیں، کیا جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہم جب کتابوں کی طرف آئیں گے، اللہ اور قرآن اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کی طرف آئیں گے، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے تو ساری باتیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. ایک کہیں سے پوائنٹ لیا، ایک کہیں سے لیا اور بکواس کی. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب صحابہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کو فالو کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی تو ہم نے پیروی کرنی ہے، لیکن جو پیروی کر کے جن لوگوں نے کروایا، دکھا دیا، جو بہترین لوگ تھے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دور ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا کہ نہیں. ہم آج کے لوگ جو ہیں سمجھدار زیادہ ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ریکارڈ کروایا اور جس صحابی کے بارے میں جو چاہیے زبان کھول دی اور بول لیا. سورہ البقرہ کا جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اب یہود کی معزولی کا حکم آ گیا اور امت مسلمہ کو اب یہ سونپ دیا گیا کہ اب رسول نبی کوئی نہیں آئے گا. اب تم لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کر جاؤ گے، تم لوگوں پر گواہی دو گے کہ ہم نے تم تک یہ پہنچا دیا اللہ کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی. تم جاؤ گے. امت وسط کی ذمہ داری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. صحیح بخاری کی حدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، ایک دفعہ پھر بیان کر دیتا ہوں. جب میں نے سورہ البقرہ شروع کی تھی، یہ مرفوع ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2824 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سے مرفوع ہے. فرمایا ان لکل شیء صناما وصنام القرآن سورۃ البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے. ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. 143. اس میں میرے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری ڈالی گئی اور بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ فرما رہے اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت وسط بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، بلغوا عنی ولو آیۃ، تو ایک ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی کہ کوئی چاہے کہاں بھی رہنا ہو، تو کتنا بھی کمزور ہو، یہ کام تو پھر بھی اس نے کرنا ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا اور جب پہنچا دیا تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیونکہ قرآن کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ کتنی ذمہ داری تھی، سب کچھ پہنچانے کے بعد کہا لمبا ہے خطبہ، الحمدللہ اس پر کافی دیر پا، ایک دفعہ میں کر چکا ہوں، 2 دفعہ پروگرام، اس پہ آخر میں کیا میں نے پہنچا دیا، تو سارا مجمع تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب سب نے گواہی دی، کیونکہ لازمی بات ہے آگے بات پہنچتی ہو کہ پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ کیا کرنا ہے اب تم نے، جو موجود ہیں یا جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ اب جن تک نہیں ہے، جو مسلمانوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے ان تک پہنچائیں گے، قریب والوں کو بھی پہنچانا ہے اور دور والوں کو بھی پہنچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم گواہی دو گے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہاں یہ بات ہے، اور رسول تم پر گواہی دیں گے کہ کیا تم نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ میں نے آیت کا اتنا حصہ لیا ہے، آگے کی قبلے کے بارے میں ہے اور اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں آیا ہے۔ تو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، آپ جب مدینے آئے نا، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ 16-17 ماہ تقریباً آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھی ہے۔ وہاں پر آپ جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جو ہے بیت المقدس دونوں قبلے جو ہیں سامنے آ جاتے تھے۔ اب یہاں آئے تو یہ تو بالکل بیک پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں آ کر تو اگر ادھر منہ کرتے تو ادھر پیٹھ ہو جاتی، اور ادھر اگر ادھر منہ کرتے تو ادھر پیٹھ ہو جاتی۔ تو اب حکم دیا گیا اور ٹیسٹ تھا مومنوں کا کہ کیا وہ صرف اپنے ریچول کو ہی مانتے ہیں کہ جی بیت الحرام کو چھوڑ کے اب ادھر کیوں کر لیا، یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ یہاں آپ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں بنایا تھا ہم نے اس کو قبلہ آپ کے لیے، مگر اس لیے الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو، اس لیے کہ ہم یہ، مگر یہ کہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل گم جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں گما تھا، کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا امتحان تھا مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے جن کے ہدایت جن کے دلوں میں اللہ نے راسخ کر دی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرنے والا کہ تم نے یہ نمازیں جو پڑھی 16-17 مہینے یہ ضائع نہیں ہوں گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ بے شک اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، آج کے پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے راوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو سنوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن ہی آپ پر اترا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا سنیں، یہاں پر بہت سارے جو بڑے جو جن کے پاس تھوڑا علم آ جاتا ہے وہ دوسرے سے نہیں سنتے، کہتے نہیں ہم کیسے سن سکتے ہیں، ہم سن ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے بھی یہ بڑی تنبیہ والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوروں سے سننا اچھا لگتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں دوسروں سے سنوں۔ انہوں نے آپ کے سامنے، عبداللہ بن مسعود نے آپ کے سامنے سورہ النساء شروع کر دی، سورہ النساء، اور پھر جب شروع کی اور آیت نمبر 41 ہے غالباً، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے، آپ کے لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی حسبک، بس کرو، اور کہتے ہیں میں نے جب چہرے انور کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، وہاں بھی گواہی دیں گے تو سچی دیں گے، اللہ ان کو بتا دے گا کہ ہمارے کیا کام تھے، کیا کیا ہم نے، یہ سب کچھ بتا دیا جائے گا۔
آج جو شفاعت کے کنسیپٹ ہیں اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی اپنے پروگراموں میں، کیونکہ یہاں پر تو ایک تجزیہ تھا، اس لیے تو ہم نے اپنے کنسیپٹ کو صحیح کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب گواہی تو دینی پڑے گی، جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جس یہودی تک یا نصرانی تک میری اور قرآن کی بات پہنچ گئی، میرا ذکر پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، پھر اگر وہ ایمان نہ لایا تو جنت میں نہ جا پائے گا۔ اور اگر ہم نے نہ پہنچائی اور پھر کر کے نہ دکھایا، صرف زبانی پہنچاتے رہیں اور کرے کچھ بھی نہ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض جگہ پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض لوگوں نے کہا جیسے چھپانے والی بات ہے، اور ایک نے تو جب کہتے ہیں یورپ میں کسی نے اسلام قبول کیا، اس نے اپنے کلیگ سے، اپنے ساتھی سے، ہمسائے سے قرآن مانگا، اس نے ٹرانسلیشن دے دی انگلش کی، اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ کون سا قرآن مجھے دے دیا ہے، تم لوگوں کا تو کوئی عمل اس پر نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ عمل سے، کردار سے پہنچانا ہے۔ اگر پہنچا دیا پھر انہوں نے عمل نہ کیا، پھر وہ نہ آئے تو ان پر وبال ہے، ورنہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا